الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق الله العظيم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شانہ حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، یعنی ذی الحج کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 2 دن بعد عید الاضحیٰ کی عید کی خوشیاں ہمیں میسر آنے والی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ ایک پیغام، ایک عظیم قربانی کی یاد لے کر آتی ہے۔ آج ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، تو قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 23ویں پارے کی سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 اور 102 کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی آیت نمبر 100، 101 اور 102، یہ 3 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جتنا چاہتا ہے ویسے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا بلند مقام عطا کرنا ہوتا ہے اتنے کٹھن امتحانات سے اسے گزارتا ہے بندے کو۔ بغیر اللہ تعالیٰ آزمائے کسی کو بلند مرتبہ عنایت نہیں کرتا، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو۔ حالانکہ انبیاء اکرام کو نبوت عالم الارواح میں عطا کر دی گئی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ جن جن ارواحوں کو انبیاء بنانا، رسول بنانا اسی وقت چن چکا تھا، مگر اس کے باوجود دنیا میں آنے کے بعد انہیں جو مقام و مرتبہ عطا کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ولادت سے لے کر ان کی جوانی کے عالم تک ایک مرحلے سے انہیں گزارتا ہے۔ بچپن سے ہی، ولادت سے ہی انہیں جو ہے آزمائشوں پر چلنا ہوتا ہے اور امتحانات میں اکثر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اعلان نبوت کا وقت آتا ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان انبیاء کرام کو جیسی آزمائش لیتا ہے کڑک اتنا ہی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص مرحلوں سے گزارا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو دین چلا آ رہا تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں ملت ابراہیم یعنی اسلام کی جب تعریف کروانا چاہا اللہ تبارک تعالیٰ نے،
تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر کے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا کہ ہم نے ملت ابراہیم بنائی، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ ہی کے دین کی پیروی کرتے ہوئے یا تصدیق کرتے ہوئے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ملت ابراہیم میں آیا ہوں اور میں نے تمہارے سامنے دین ابراہیمی ہی پیش کیا ہے، میں ملت ابراہیم میں سے ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ نعمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمانی تھی، اور وہ اسلام جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک قائم دائم ہونا تھا، جس پر اس دنیا کا خاتمہ ہونا تھا، اور بڑے سے بڑے ہستیاں خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نور قدم کا حصہ وہ دنیا میں تشریف لانے والا تھا، پھر اس کے بعد ان کے صحابہ، پھر اس کے بعد ان کی اہل بیت، پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام تک جو یہ ہستیاں آنے والی تھی، یہ اسلام ہی کے دائرے میں آنے والی تھی۔ یہ اسلام کی خاطر اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور اس کے دین کی اجاگر کے واسطے اور اس دین کی سمجھ اور عظمت و بلندی عطا کرنے کے واسطے انبیاء کرام کے ذریعے جو ہے نا ان کی امتوں کو کہلوا بھیجا کہ ہم آخری نہیں، کہ ہمارے بعد آخری آنے والے یہ پیغمبر ہوں گے، نبی ہوں گے، ان کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہوگا۔ تو یہ نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چل کر ختم ہونی تھی، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی رکھی تھی، مگر اتنے انبیاء کرام گزرے، 1,40,000 یا 80,000 کم و بیش پیغمبران انبیاء رسول گزرے، مگر ان میں خاص ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ملت ابراہیم ہے۔ اب اس کے واسطے چنا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا۔ اس واسطے یہ جو نعمت، یہ عظیم برکت جو ابراہیم علیہ السلام سے چل رہی تھی، اب اس کی تصدیق میں جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دینی تھی، ان کا ہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جاری کروانا تھا اور قرآن کی آیت اپنا کلام بنا کر اتارنا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کے آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنا خلیل یعنی دوست بنایا، ابراہیم خلیل اللہ، اور اتنی بے شمار دولت عنایت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مویشی تھے، ہزاروں کی تعداد میں مویشی تھے، جانور تھے۔ تو ایک مرتبہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ، ابراہیم کو اتنا بڑا غلہ عطا کیا ہے، اتنا جانوروں کا جو ہے نا ٹولہ عطا کیا ہے، اتنی دولت عنایت فرمائی ہے کہ وہ تیرا خلیل بھی ہے اور اتنا مالدار بھی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں، اگر تم میرے خلیل کو، میرے دوست کو آزمانا چاہتے ہو کہ یہ اس مال سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے، تو جا کر آزما لو۔ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تو اب یہ پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا، کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے یا اس دنیا سے ہے، دنیا کے مال سے ہے۔ جب وہ فرشتہ زمین پر تشریف لایا بشر کی شکل میں، انسان کی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنے ریوڑ کے پاس تشریف فرما تھے، ہزاروں کی تعداد میں مویشی تھے۔ اس وقت جس کے پاس جتنے مویشی ہوا کرتے تھے وہ اتنا مالدار کہلاتا تھا۔ وہ فرشتہ آیا، دور کھڑا ہو کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا لگایا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا، آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ کیفیت طاری ہوتے ہی فرماتے ہیں فرشتے کو، اس شخص کو، کہ تو نے کیا کہا، کس کا نام لیا، اور ایک بار نام لے۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب دوبارہ تم سننا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ عنایت کرنا پڑے گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس میں سے آدھا ریوڑ یعنی آدھے جانور تجھے بخش دیتا ہوں، عطا کر دیتا ہوں، اور ایک بار نام سنا۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ پھر آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی، اتنی محبت اللہ کے نام کو سن کر دل میں کیفیت طاری ہوتی، فرماتے ہیں اور ایک مرتبہ نام سنا۔ تب وہ کہتا ہے
اب کی مرتبہ بھی کچھ دینا پڑے گا. پھر وہ جو آدھا ریوڑ بچا تھا، مال لیا بچا تھا، وہ بھی پورے کا پورا اسے عنایت کرتے ہیں. کرنے کے بعد وہ پھر کہتا ہے اللہ اکبر. پھر وہ سن کر لطف حاصل کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اور ایک بار لے. دل نہیں بھر رہا اللہ کا نام سن کر، اتنی میٹھی آواز اور اتنا اچھا نام، اللہ کی محبت جو ہے نا اندر تھی. تو فرماتے ہیں اور ایک بار نام لے. تب وہ کہتا ہے اب کیا دو گے، تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اتنا سارا ریوڑ میں تجھے دے چکا ہوں، اس کے رکھوالی کے واسطے تجھے کوئی خدمت گزار بھی چاہیے ہوگا، خدمت کرنے کے واسطے کوئی بندہ بھی چاہیے. اب ایک بار نام سنا، میں تیرا خادم بن کر تیرے پیچھے لگ جاؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی محبت آپ کے دل میں تھی. تو تب وہ فرشتہ جو ہے واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ، حقیقت میں ابراہیم تیرا خلیل ہے، ابراہیم تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے. اس کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے. وہ اپنا سارا کچھ مال تیرے صرف نام کے واسطے لٹانے کے واسطے تیار ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا جو ہے پہلا امتحان ہوا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نمرود تک بات پہنچی. پھر اس کے بعد نمرود آگ جلایا. آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کی تیاری کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پھر دوسرا امتحان تھا. جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا، اس وقت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر پوچھتے ہیں اے ابراہیم، میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں، وہ مقرب فرشتہ ہوں، مجھے خدا تبارک تعالیٰ کے بالکل نزدیک سے نزدیک کی قربت مجھے حاصل ہے. میں اللہ کا خاص پیغام لا کر انبیاء کرام کو پہنچاتا ہوں. اے ابراہیم، اگر تم کہو تمہیں کچھ مدد چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ آگ میں پھینکنے سے پہلے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی مرضی سے مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ اس رب کو پتا ہے. مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، میرے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، اور آگ میں پھینکنے کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا ہے یہ بھی میرے رب کو پتا ہے. اگر اس کی مرضی یہی ہے کہ میں آگ میں جلوں تو میں اللہ کی اس رضا پر راضی ہوں، مجھے سوائے خدا کے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جواب دیے جبریل امین کو کہ اللہ کی رضا پر اس طرح رضا کا مقام آپ کا. تو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ جو ہے نا آپ کے لیے گلزار بن گئی. تو یہ دوسرا امتحان ہوا. پھر ہونے کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کا نکاح ہوا. عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی. روایتوں میں آیا ہے کہیں 60 70 یا 80 سال کی عمر کے ہو گئے. آپ کو اولاد میسر نہیں آئی، اولاد آپ کو میسر نہیں آئی، اولاد نہیں ہوئی. یہ بھی آپ کا ایک امتحان تھا، آپ کے صبر کا ایک امتحان تھا. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، کیا؟ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما، مجھے تیرے صالحین بندوں میں سے ایک بیٹا عطا فرما. پھر اسی آیت کا حصہ ہے فبشرناہ بغلام حلیم. تب اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی، ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیا کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کر دوں گا. تو یہ بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہونے کی بشارت آئی. مگر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی. جب ان کے بڑھاپے کا وقت آیا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم عطا کیا تھا کہ تم دوسرا نکاح کرنا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. حضرت سارہ سے تو اولاد نہیں ہوئی، دعا کیے. پھر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا. پھر عمر بڑھتی گئی. عمر کے آخری حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بشارت دی کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرتا ہوں. جب یہ پیغام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی حضرت ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرنے لگے. اب انہیں پتا تھا کہ اسی سے بیٹا پیدا ہوگا. اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ ابراہیم تیرے نبی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، اب یہ محبت بڑھ گئی،
یہ مجھ سے زیادہ حضرت حاجرہ سے محبت کرنے لگے، اے اللہ کچھ ایسا کر کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے، ان دونوں میں جدائی ہو جائے۔ تب حضرت حاجرہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا تھا، اب اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم صرف اور صرف مجھے چاہنے والا، میری محبت کرنے والا بندہ، اب اس کی محبت اپنی بیوی پر جا رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر ان کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ جب وہ بیٹا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت اس بیوی اور بچے پر اور بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بیوی اور بچے سے کافی محبت ہے، تو میں اپنے خلیل کو پھر آزماؤں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تو اپنے اس پیاری بیوی اور اس پیارے بیٹے کو ایک اونٹ پر بٹھا کر اس کی نکیل پکڑنا نہیں چھوڑ دینا، جہاں وہ اونٹنی جا کر رکے گی وہاں انہیں چھوڑ کر واپس چلے آنا۔ اس طرح کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو لیے ساتھ اور اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ کو کھلا چھوڑ دیے۔ اونٹ چلتا گیا ایسے جگہ پہنچا جہاں پر نہ کوئی بستی تھی، نہ پانی تھا، نہ جھاڑ جھڑوڑے تھے، بالکل صاف میدان صحرا پہاڑی علاقے میں لے جا کر پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اونٹنی رکی۔ رکنے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس چھوٹے بچے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے نکلنے لگے۔ جب نکلنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ اے اللہ کے نبی، اس بیابان وادی میں، اس صحرا میں، یہاں نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی دوسرا بندہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، ایسی زمین پر ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب پوچھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو آپ بھی صبر والی بیوی تھی تو آپ خاموش ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، جب نکلے تو آپ ان کے پاس چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی رکھ کر نکلے تھے۔ تو فرمایا جاتا ہے جب وہ تھوڑا سا کھجوروں کا جو توشہ تھا وہ اور پانی دے کر نکلے، 4 دن کے بعد وہ پانی اور وہ کھجوریں ختم ہو گئی۔ اب نہ ان کو پینے کے لیے پانی ہے، نہ بچے کو پلانے کے لیے ان کے سینے میں دودھ بچا، کیونکہ اب اگر ماں پانی ہی نہیں پیتی تو سینہ سوکھنے لگا، تو اب بچہ بھوک سے تڑپنے لگا۔ جب تڑپنے لگا تو ماں نے بچے کی خاطر پانی تلاش کرنے کے واسطے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ دوڑ لگانے لگی کہ شاید کہیں پرندے نظر آئے۔ اس وقت پانی تلاش کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ لوگ پرندوں کو ڈھونڈتے تھے، اگر آسمان پر کہیں پرندے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ جاتے تھے اس جگہ پانی ہے، تو دوڑ کر وہاں چلے جاتے تھے۔ تو ایک پہاڑ پر جا کر کھڑی ہو کر دیکھتی کہ کہیں اطراف کہیں پرندے نظر آ رہے ہیں، جب نظر نہ آتا تو پھر اتر کر وہاں سے دوسرے پہاڑ پر پھر چڑھ جاتی، دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، شاید تھوڑا پانی میسر آ جائے، میں پی لوں، بچے کو پلاؤں، تھوڑا دودھ بدن میں پیدا ہو جاؤ۔ تو اس نیت سے دوڑ لگانے لگی۔ وہ 2 پہاڑ صفا و مروہ کہلاتے ہیں، تو اس دونوں پہاڑوں کے درمیان حجاج کرام آج دوڑ لگاتے ہیں، اسے صحیح کہا جاتا ہے، صفا و مروہ کی صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ جب پانی کہیں میسر نہیں آیا، 7 مرتبہ غالباً انہوں نے جب چکر لگائے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی اس تڑپ پر رحم آیا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا کہ اے جبریل، جا اور اس بچے کے ایڑیوں کے پاس جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پر اپنا پر مار۔ جب جبریل امین آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ جو چھوٹا بچہ تھا اپنی ایڑیاں رو کر رگڑ رہا تھا زمین پر، وہاں پر اپنا پر مارا، جیسے ہی پر مارا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا، وہاں پانی اوپر پڑا۔ حضرت حاجرہ دوڑ لگاتے لگاتے کبھی اس پہاڑ پر جاتی تھی، آ کر بچے کو دیکھتی تھی، پھر دوسرے پہاڑ پر جاتی تھی، پھر آ کر بچے کو دیکھتی تھی، پھر دوسرے پہاڑ پر جاتی۔ اس دوران آ کر جب دیکھتی ہیں تو بچے پاس، تو دیکھا تو پانی کا چشمہ نکل آیا۔ جب پانی کا چشمہ نکل آیا ہے، پانی بہہ کر چلا نہ جائے، اس گھبراہٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی کو رکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زم 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 یعنی رک جا رک جا رک جا، زم یعنی
رک جا رک جا رک جا کہہ کر اس کے اطراف باندھنے لگتے ہیں، تب وہ پانی کا چشمہ جو ہے نا وہاں رک جاتا ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے، روایتوں میں آیا کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چشمے کو نہ روکتی تو آج ساری دنیا میں پانی بہتا رہتا، ساری دنیا میں وہ پانی بہ کر نکل جاتا۔ اس واسطے انہوں نے روکا اور وہ وہاں چشمہ بن کر آج بھی باقی ہے، تو اسے زمزم کہا جاتا ہے، اس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو ایک بیابان وادی میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آ گئے، تو اس میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر حضرت سارہ کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی، اتنے ایام اپنی اس بیوی کے ساتھ گزارے، تو یہ معاملہ ہوا۔ ہونے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے چند دنوں کے بعد آتے تھے، وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اس وقت جب ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ اس بیابان وادی میں ایک عورت ہے اور بچہ ہے اور یہاں پانی ہے۔ لوگ اس وقت پانی کو تلاش کرتے کرتے نکلتے، اور جہاں پانی نظر آتا وہاں بستی بن جاتی یا قافلہ تھوڑے دن کے لیے وہاں رک جاتا، پانی وغیرہ لے کر پھر قافلہ آگے بڑھتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس وادی میں ایک عورت اور بچہ ہے اور پانی ہے، وہ بھی کیسا پانی، میٹھا شفا یاب پانی، جب وہ قافلہ وہاں رکا تو کئی لوگ اس قافلے میں کے وہیں رہ گئے اور وہاں بستی بن گئی۔ جب بستی بن گئی تو وہ سرزمین آج مکہ کی سرزمین کہلاتی ہے، وہ سرزمین مکہ کی سرزمین کہلاتی ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خاطر اس کا انتظام فرمایا تھا، اور آپ کے آبا و اجداد کو پہلے اس طرح وہاں بسا دیا تھا۔ یہ ساری تیاریاں کس واسطے ہو رہی تھی؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے واسطے ہو رہی تھی۔ یہ حج کا کے جو ارکان ہے، صفا ہے، مروہ ہے، تمام جو معاملات ہیں، پہاڑات ہیں، کعبہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے۔ اب تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگایا ہے۔ جب وہاں پر وہ بس گئے تو روایتوں میں آیا ہے ہر سال ابراہیم علیہ السلام انہیں ملنے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے، قرآن پاک کی اسی سورت کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيِ، جب وہ ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب پھر دوبارہ میں ابراہیم کا امتحان لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت سے سخت اور عجیب عجیب امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، کیونکہ اتنا بڑا بلند مقام عطا کرنا تھا۔ تو چاہا کہ پھر ان کا امتحان ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں خواب کے اندر حکم دیا کہ اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرو، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے رئیس انسان تھے، ہزاروں کی تعداد میں جانور تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 ذی الحج کو اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے، کتنے؟ 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر رات کو وہی خواب آیا، اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ پھر 7ویں ذی الحج کو اٹھے، 200 اونٹ ذبح کرے۔ پھر تیسری مرتبہ 8ویں ذی الحج کو وہی حکم آیا، یعنی آج 8ویں ہے نا، 8ویں ذی الحج کو وہی حکم آیا کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے 300 اونٹ ذبح کیا۔ پھر چوتھی مرتبہ 9ویں ذی الحج کو خواب آیا اور صریح حکم ہوا کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ یعنی اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ جب یہ خواب آیا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بار بار یہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ کیا کہہ رہا تھا۔ ڈائریکٹ حکم آنا، انبیاء کرام کا خواب یہ سراسر وحی کا درجہ رکھتا ہے، یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ میں اسے میرے بیٹے اسماعیل کو قربان کروں۔ اسے یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ 9ویں کو یہ پیغام آیا تو یہ فیصلے کا دن، اور 10ویں کی جو شب آتی ہے اسے شب عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب بیٹے کی قربانی کروں گا۔ اور 10ویں کے جو عید الضحیٰ کا یہ جو دن ہوتا ہے اسے یوم نہر کہتے ہیں، یعنی خون بہانے کا دن۔
اللہ کی راہ میں خون بہانے کا دن۔ تو اس طرح کا جب حکم آیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اب میرے اس بیٹے حضرت ابراہیم کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب آپ نے ارادہ کیا تو اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے نہلاؤ بچے کو اور کپڑے وغیرہ پہناؤ، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ جب یہ حکم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے وغیرہ پہنا کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ جب روانہ ہونے لگے تو اب ادھر سے شیطان اٹھا، وہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور تیرے حکم پر عمل کرنے نہیں دوں گا، تیرے حکم کی پیروی کرنے نہیں دوں گا۔ شیطان آیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک فقیر کی شکل میں آیا، آ کر کہتا ہے اے حاجرہ، ابراہیم نے تمہیں پورا خلاصہ نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ کر لے گئے کہ اسماعیل کو تیار کرو، میں اسے کہیں لے جانا ہے۔ بات انہوں نے پوشیدہ رکھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس واسطے وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کی خاطر لے کر گئے ہیں۔ جب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، تو کہتی ہیں کہ اے ابلیس دفع ہو جا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہی کہ اس کی راہ میں ذبح کرنا نہ پڑے۔ شیطان وہاں سے ناراض ہو کر بھاگ گیا۔ جب دونوں باپ بیٹا جا رہے تھے راستے میں آیا، راستے میں آ کر ایک بچے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے بیٹا، تجھے تیرے والد کہیں دعوت پر یا کسی فنکشن میں نہیں لے کر جا رہے، تجھے اللہ کے حکم پر تجھے ذبح کرنے کے واسطے نہیں جا رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوں، میں بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ پھر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو شیطان حاضر ہوا، ایک بزرگ ایک پیر کی شکل میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہتا ہے اے ابراہیم، یہ کیا معاملہ ہے؟ بھلا کوئی اپنے خواب پر بھی عمل کرتا ہے؟ بھلا کوئی اپنی اولاد کو بھی ذبح کرتا ہے؟ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ابلیس دفع ہو جا، انبیاء کا خواب یہ سراسر وحی الہی ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہوتا، یہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ تو دفع ہو جا، بھاگ جا۔ جب بھگائے تو اب شیطان ناراض ہوا، تینوں کو آزما کر دیکھ لیا تو تینوں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ تب اس وقت بری بری شکل اختیار کر کے، بھیانک شکل اختیار کر کے سامنے آنا اور ڈرانا شروع کیا۔ جب ڈرانا شروع کیا تو حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ حکم ہوتے ہی حضرت جبریل امین 7 کنکریاں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیے۔ کتنے؟ 7 کنکریاں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اسے اللہ اکبر کہتے ہوئے مارو۔ جیسے ہی یہ بھیانک شکل میں آئے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے مارنا اور یہ بدبخت وہیں پگھل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے گئے تو شیطان دوبارہ بھیانک شکل میں آیا تو کنکریاں اپنے ساتھ ماری، جیسا ہی ماری اور زمین پر دھس گیا، بڑی شکل اختیار کر کے آیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر آیا، اس وقت تھوڑا چھوٹی شکل تھی، پھر اس مارے کنکریاں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر چھوٹی شکل میں آیا، تب تیسری مرتبہ مارے تو پورا دھس گیا، دوبارہ نہیں آیا، بھاگ کر چلا گیا۔ اس جگہ پر جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ابلیس کو کنکریاں ماری تھی، آج وہاں پر ایک ایک پلر ستون بنایا ہوا ہے جو حاجیوں کے ارکان میں ہے۔ حاجی اسے کنکریاں مارتے ہیں، حاجی حجاج کرام اسے کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، تو اس جگہ پر ایک پلر ہے، اس پلر کو شیطان کا تصور کر کے مارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اب بغیر بتائے، بغیر اطلاع دیے، دھوکے میں رکھ کر ابراہیم کے اسماعیل کے گلے پر چھری چلانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کرو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس پر تمہاری کیا رائے ہے، یہ مشورہ کرو، دیکھو کہ اسماعیل کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا۔ جب یہ حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، کیا جواب دے اور کیا عمل ہوا، کیسے عمل ہوا، یہ آگے اب تذکرہ ہے، وقت ختم ہونے کو ہے۔